فدق کی خاطر بڑا شور مچا ہوا ہے فدق زہرا سے چھین لیا، اور وہ روتی روتی زہرا مر گئی فدق کی خاطر۔ تو یہودیوں سے فدق لیا گیا تھا، یہودی نہ روئے زہرا کیوں رو رہی ہے؟ جن کی جائیداد لی گئی ہے ان کی بیٹیاں کیوں نہیں روتی، ان کی بیویاں کیوں نہیں روتی، اس کی خاطر نبی کی صاحبزادی کیوں رو رہی ہے؟ لقب بطول ہے، دنیا کی تارک، دنیا سے بے رغبت، تو پھر وہ بطول کیسی ہے جو دنیا کی لالچ میں اور حرص کی وجہ سے رو رو کے مر جائے؟ اسے بطول کہنے کا کیا مطلب؟ فاطمہ کا مطلب یہی ہے جو دنیا کا یہ جو لذتیں ہیں، شیرینیاں ہیں، اس سے بے تعلق ہو۔ حطام کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، تو گویا دنیا ایک دودھ ہے، اس کے جو لذات ہیں وہ ایک دودھ کی مانند ہے۔ تو فاطمہ کون ہے؟ جو اس دودھ سے منہ موڑنے والی ہے اور اس کو چکھنے والی نہیں ہے۔ تو ابھی حضرت آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مطالبہ کیا کیا گیا کہ ہمارے لیے نوکرانی ہونی چاہیے، خادمہ ہونی چاہیے، تو سہولت ہو جائے۔ یہ اٹے گوندنے پڑتے ہیں، تنور سلگانا پڑتا ہے، روٹیاں اس میں لگانی پڑتی ہیں، منہ جلستا ہے، ہاتھ جلتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے الٹا کیا فرمایا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نوکرانی کی نسبت بہتر ہے۔ الٹا ہو کیا کہتے ہیں، گئے تھے نماز بخشوانے، الٹا روزے گلے پڑے، تو وہ خادمہ لینے گئے تھے اور الٹا مزید وظائف جو ہے وہ گلے پڑ گئے۔ تو آپ دنیاوی سہولتیں نہیں چاہتے تھے اپنی اولاد کے لیے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے حاصل کریں۔ تو فدق چھین لیا گیا، تو فدق تو یہودیوں کی جائیداد تھی، یہودیوں کی بچیاں کیوں نہیں رو رہی ہیں؟ نبی پاک کی لخت جگر اس کی خاطر کیوں رو رہی ہے؟ تو یہودیوں نے چکر ایسا چلایا کہ بجائے اس کے کہ ہم گالیاں دیں مسلمانوں کو اپنے فدق کی وجہ سے، تو مسلمان کیوں نہ آگے کر دیں، وہ کیوں نہ اپنے بڑوں کو گالیاں دیں۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان میں مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں اختلاف ہو گیا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سر داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے۔ تو وقتی طور پر بشری تقاضے کے تحت اختلاف ہو بھی جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت صدیق نے کوئی حق نبی پاک کی جو رشتہ داری ہے اور نسبت ہے اس کا ادا کیا یا نہیں کیا۔ ان کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صدیق جا کے حضرت زہرا کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ میں تو یہ بیٹھا ہوں، نہیں گھر جاتا، نہیں مسرت پہ جا بیٹھتا، ہم نے گھر بار چھوڑے تمہارے لیے، رشتہ دار چھوڑے تمہارے لیے، مال دولت چھوڑے تمہارے لیے، تم نے بھی ناراض ہونا ہے تو ہم کدھر جائیں؟ میں تو یہ بیٹھا ہوں دروازے پہ، راضی ہوگی تو جاؤں گا واپس، نہیں تو نہیں جاتا۔ حضرت عمر گئے حضرت علی کے پاس، بزرگ صحابی ہے، یار غار ہے، اب خلیفۃ المسلمین ہے، اور وہ دروازے پہ سوالیوں کی طرح بیٹھا ہے، مہربانی کرو کوئی ان کا تصفیہ کراؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات وہاں دن وہاں بٹی پہ بیٹھے ہیں دروازے پہ۔ حضرت علی گئے گھر، حضرت زہرا سے کہا کہ تم بات چیت کرو، آپس میں معاملہ طے کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے جو طریقہ تم نے رکھا ہوا ہے۔ بزرگ صحابی ہے دروازے پہ بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا پھر گھر تمہارا ہے، بلا لو، تم اگر وعدہ کر آئے ہو، ضامن بن رہے ہو، درمیان میں تم وکیل سفیر بن رہے ہو، تو بلاؤ ان کو، کراؤ بات چیت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر بلائے گئے۔ آپ نے عرض کیا کہ جس طرح میں نے نبی پاک کو تقسیم کرتے دیکھا ہے، میں اللہ ضامن دیتا ہوں کہ اسی طرح میں فدق کو تقسیم کروں گا، اور میں بال برابر بھی کمی بیشی کروں تو میں دوستی بن جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میری مجبوری ہے، میرا گھر حاضر ہے، ایک سوئی بھی نہ چھوڑو، دھاگا بھی نہ چھوڑو، مجالے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ جائے، میرا گھر حاضر ہے، پر یہاں میری مجبوری ہے، یہ مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے، نبی پاک کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، آپ کا قبضہ منتظمانہ قبضہ تھا، انتظامی قبضہ تھا، نہ کہ مالکانہ قبضہ تھا، اور میرا قبضہ بھی انتظامی قبضہ ہے، مالکانہ قبضہ نہیں۔ جو تقسیم نبی پاک کرتے تھے وہی تقسیم میں کروں گا، ایک بال برابر بھی میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پہلے تمہارے خرچے نکلیں گے، تمہاری ماؤں کے خرچے نکلیں گے، جو بچ جائے گا وہ جہاد کی تیاری میں خرچ کیا جائے گا۔ حضرت زہرا پاک نے کہا اللہ ضامن دیتے ہو کہ اسی طرح کرو گے؟ آپ نے کہا میں اللہ ضامن دیتا ہوں کہ میں اسی طرح تقسیم کروں گا۔ فراد یک بذالک کا حضرت زہرا راضی ہو گئی، تب آپ واپس آئے۔